اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں او لوگو تم اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھا کرو فَإِنَّ الشَّيْطَانَ تَنْفِرُ مِنَ الْبُيُوتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا ہے، شیطان کی انٹری نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے طریقہ بتا دیا، ہم اس پر عمل نہیں کرتے، اور جب جنات اور جادو اور یہ تمام مسئلے پریشان کرتے ہیں تب ہم ان کے پاس دوڑنے لگتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس گھر میں اللہ کا نام لیا جائے وہ گھر زندہ ہے، اور جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ گھر مردہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہمارے گھر مردہ ہو چکے ہیں، آج ہمارے گھروں میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے، کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوا کرو۔ جب تم بسم اللہ پڑھ کے اپنے گھر میں جاؤ گے تو شیطان کہے گا لا مبیت لکم، یہاں انٹری نہیں ہماری، یہاں رات نہیں گزار سکتے ہم، کیونکہ بسم اللہ پڑھ کے آدمی اندر آیا ہے۔ اور اگر کھانا کھانے کے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھ لیا تو شیطان کہتا ہے ولا عشاء ہاہنا، اب یہاں ڈنر بھی نہیں ملے گا، نہ کھانا ملے گا نہ ڈنر ملے گا۔ اس نے گھر میں داخل ہونے کے پہلے بسم اللہ پڑھ دیا، اس نے کھانا کھانے کے پہلے بسم اللہ پڑھ دیا۔ اور اگر آپ اتنے گئے گزرے کہ آپ نے بسم اللہ بھی نہیں پڑھا اور گھر میں بغیر اللہ کا نام لیے داخل ہوئے اور بغیر اللہ کا نام لیے کھانا کھانے لگے تو شیطان کہتا ہے یہاں اسٹے کرنے کا، یہاں ٹھہرنے کا موقع بھی مل گیا اور یہاں ڈنر کا انتظام بھی ہو گیا۔ شیطان آپ کے کھانے میں بھی شامل ہو جاتا ہے اور شیطان آپ کے گھر میں بسیرا کر لیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، شیطان کو بھگانا ہے، شیطان کو ختم کرنا ہے تو اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو، اپنے گھر کی فکر کرو۔ میرے بھائی، گھر کی فکر یہی نہیں ہے کہ مکان سے چھت سے پانی ٹپک رہا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، مستری کو بلاتے ہیں دیکھو بھائی کہاں سے پانی لیک ہو رہا ہے، ذرا جلدی سے ہماری چھت بنا دو۔ نل میں پانی نہ آ رہا ہم بے چین ہو جاتے ہیں، فوراً ہم پلمبر کو بلاتے ہیں دیکھو بھائی ہمارے نل میں پانی نہیں آ رہا، ذرا پائپ کو چیک کرو۔ گھر کی فکر یہ نہیں ہے میرے بھائی، یہ ہے دنیا کے اعتبار سے گھر کی فکر یہ ہے، مگر گھر کی حقیقی فکر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کو ایک اسلامی گھر بنائیں، ایک دیندار والا گھر بنانے کی کوشش کریں، گھر کو اسلامی گھر بنانے کی کوشش کریں۔ اور جانتے ہو اگر گھر کو اسلامی گھر بنانا ہے تو سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ گھر والی اسلامی ہونی چاہیے، گھر والی دیندار ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع، جب عورت کی شادی ہوتی ہے تو چار چیزیں عام طور سے عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں، لمالہا، اس کا مال دیکھا جاتا ہے، ولحسبہا، اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، ولجمالہا، اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، ولدینہا، اور اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے خوبصورتی کو دیکھنے سے منع نہیں کیا، خاندان کو دیکھنے سے منع نہیں کیا، مالداری کو دیکھنے سے منع نہیں کیا، لیکن آپ نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، اے میری امت کے لوگوں تم دینداری کو سب سے اوپر رکھو۔ لڑکی خوبصورت نہیں ہے چلے گا، لڑکی بہت اونچے خاندان کی نہیں ہے چلے گا، لڑکی کے پاس مال کم ہے چلے گا، لیکن لڑکی کے پاس اگر دینداری نہیں ہے وہ تمہارے گھر کو آ کے جہنم بنا دے گی۔ تم اپنے گھر کو اگر جنت بنانا چاہتے ہو تو دیندار عورت کو گھر میں لے کر کے آؤ۔ دیندار عورت، جس عورت کے اندر حیا ہو، شرم ہو، جس عورت کے اندر نماز کی پابندی ہو، جس عورت کے اندر شوہر کی خدمت کا جذبہ ہو، جس عورت کے اندر اپنے ساس سسر کی اور اپنے گھر اور پریوار کو چلانے کی چھمتا ہو، وہ دیندار عورت ہے۔ اور ایسی دیندار عورت جب گھر میں آتی ہے میرے پیارے بھائیوں تو پورے گھر کو وہ جنت بنا دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی سب سے بڑی دولت، دنیا کی سب سے قیمتی دولت نیک عورت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں نیک عورت آ جائے، وہ جہیز نہ لائے، وہ پیسے والے گھر کی نہ ہو، لیکن اگر وہ دیندار ہے، آپ
آپ نے جہیز کے چکر میں اور جہیز کے لالچ میں آپ بے دین عورت کو گھر میں لے کر کے آ گئے. آپ کو جہیز تو مل گیا, آپ کو دولت تو مل گئی, مگر آپ کی آخرت برباد ہو گئی, آپ کے گھر کا سکون برباد ہو گیا, آپ کے گھر کی برکت ختم ہو گئی. اور دوسری طرف غریب گھر کی عورت ہے, غریب گھر کی لڑکی ہے, بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہے, لیکن دین دار لڑکی کو آپ گھر میں لے کر کے آئے, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں آپ دنیا کی سب سے بڑی دولت کو لے کر کے چلے